ایک وقت کی بات ہے، ایک بڑے شہر میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام فہد تھا۔ فہد کے پاس اللہ نے بے شمار دولت، زمینیں، دکانیں اور کاروبار عطا کیے تھے۔ اس کے گودام سونا، چاندی اور قیمتی سامان سے بھرے رہتے تھے، لیکن اس دولت کے باوجود فہد کے دل میں کبھی سکون نہیں تھا۔ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا کہ کہیں اس کا مال کم نہ ہو جائے، اس کے کاروبار کو نقصان نہ پہنچے یا کوئی اس سے آگے نہ نکل جائے۔ دولت کے لالچ نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ ہر روز وہ اپنے خزانچی سے حساب لیتا اور مزید کمائی کے طریقے سوچتا، مگر جوں دولت بڑھتی، دل کی بے چینی بھی بڑھتی جاتی۔ ایک دن فہد کے محلے میں ایک بوڑھا عالم دین آیا۔ اس نے فہد کو نصیحت کی، بیٹا، زکوٰۃ تمہارے مال کو کم نہیں کرتی بلکہ برکت لاتی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ فہد نے بات سنی مگر دل میں شک کیا۔ اس نے کہا، مولانا، میں نے بڑی محنت سے یہ دولت کمائی ہے، اگر میں اس میں سے دینے لگوں تو میرا کاروبار کمزور نہیں ہو جائے گا؟ عالم دین مسکرائے اور بولے، نہیں فہد، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ زکوٰۃ دینا محنت ضائع کرنا نہیں بلکہ ایمان کا ثبوت ہے۔ یہ بات فہد کے دل میں کہیں نقش ہو گئی، مگر وہ ابھی فیصلہ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ کچھ دن بعد شہر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی۔ لوگوں کے کاروبار بند ہونے لگے، مزدور بھوکے مرنے لگے اور غریبوں کے گھروں میں فاقے پڑ گئے۔ فہد کے گودام بھلے بھرے تھے مگر دل میں ایک عجب خلش جاگی۔ ایک رات وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس کے گھر کے باہر بیٹھا رو رہا تھا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا صبر کرو، شاید کل کوئی کھانا دے دے۔ یہ منظر فہد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ صبح ہوتے ہی اس نے حساب کتاب نکالا اور دل پر بوجھ کے ساتھ پہلی بار زکوٰۃ نکالی۔ اس نے اناج، کپڑے، دوائیں اور پیسے غریبوں میں بانٹنے شروع کیے۔ لوگوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر فہد کے دل کو پہلی بار حقیقی سکون ملا۔ چند ہفتوں بعد جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو فہد نے اپنے کاروبار کا جائزہ لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وبا کے باوجود اس کا نقصان نہیں ہوا بلکہ منافع دگنا ہو گیا۔ اس کے دکانداروں نے بتایا کہ نئے گاہک آ رہے ہیں، پرانے خریدار زیادہ سامان خرید رہے ہیں اور غیر متوقع فائدے مل رہے ہیں۔ فہد کو سمجھ آ گئی کہ یہ سب اس زکوٰۃ کی برکت ہے جو اس نے اللہ کے حکم سے دی تھی۔ اب وہ ہر سال زکوٰۃ کا حساب خود کرتا، غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کی مدد کرتا اور ہر بار اللہ کی رحمت کو اپنے کاروبار میں محسوس کرتا۔ اس کے دل کی بے چینی ختم ہو گئی اور اس کی راتیں سکون اور شکر گزاری میں گزرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، فہد کا نام شہر بھر میں رحم دل تاجر کے طور پر مشہور ہو گیا۔ اب لوگ اس سے مالدار ہونے کا راز پوچھتے تو وہ مسکرا کر کہتا، میرے مال کا جادو زکوٰۃ ہے۔ جب میں نے دینا شروع کیا تب اللہ نے دینا بند نہیں کیا۔ اس کی زندگی کی مثال نے اوروں کے دل بھی بدل دیے۔ بہت سے تاجروں نے زکوٰۃ دینا شروع کی اور شہر میں خوشحالی واپس آ گئی۔ فہد اب سمجھ چکا تھا کہ اصل دولت سونا یا چاندی نہیں بلکہ دوسروں کے چہروں پر خوشی لانے کا عمل ہے۔ اس نے زندگی کے آخر تک زکوٰۃ اور صدقہ کو اپنی عادت بنا لیا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو لوگ دعا کرتے ہوئے کہتے، اللہ فہد کو جنت میں جگہ دے، کیونکہ اس نے ہمیں سکھایا کہ زکوٰۃ کا جادو دلوں کو روشن کرتا ہے اور دولت کو بڑھاتا ہے۔ اخلاقی سبق جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ زکوٰۃ نہ صرف مال میں برکت لاتی ہے بلکہ دل کو سکون اور زندگی کو رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔